السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کری اور فرمایا، ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے، کیا آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں؟ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھیرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑھتے تھے۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، پر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگ نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے
اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آگ کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ پھر اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے چاچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی اور یہیں رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو دکھتے ہیں۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر مذاق میں بولے کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ تارا چھپ گیا تو بولے کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے۔ اگلی رات انہوں نے چاند کو دیکھ کر بولا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب دن ہوا اور چاند چھپ گیا تو بولے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلے دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ پھر جب دن ہوا اور سورج نکلا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہے اور ان کا مالک کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت حسین اور جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور برکت سے اس بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔
یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پر اس نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی، پر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کر دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آواز جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ مطمئن ہو گئیں اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی اور جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڈھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی، زمزم یعنی رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ
پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے حاضرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ حاضرہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو بنجر جگہ پر چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بیابان جنگل میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، پر تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرمائے تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دوسرے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کی صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی، دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج
جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود ہے۔ کعبے کو تعمیر کرنے اور جو جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا اس کی ویڈیو ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔